یہ ان کی کہانی ہے جنہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور بالکل اسی وجہ سے تاریخ نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک پوری قوم اور 21ویں صدی کا ایک آدمی۔ 3 کہانیاں، 3 مختلف کردار، مگر تینوں میں ایک مشترکہ سوال۔ جب برائی تمہارے سامنے ہو تم اس کا حصہ نہیں، مگر تمہارا ہاتھ اس برائی کو روکنے کے لیے نہیں بڑھتا، تمہاری زبان بند رہتی ہے، تو پھر تمہارا شمار کن لوگوں کی فہرست میں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب چھپا ہے ان لوگوں کی کہانیوں میں جنہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ ان کی خاموشی ان پر اتنی بھاری پڑے گی۔ تو اس بستی سے شروع کرتے ہیں جس کے لوگ زیادہ تر مچھیرے تھے اور ان کی روزی کا انتظام سمندر سے ہوتا تھا۔ ان کی زندگی بہت سادہ اور عام سی تھی۔ اس بستی کے لوگ بنی اسرائیل جیسی بڑی قوم کا حصہ تھے، تو ان پر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے تھے جو احکامات کی صورت میں بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ہفتے کے دن کا تھا، سبت کے دن کا، یعنی کام کاج اور دنیاوی بھاگ دوڑ سے رکنے کا دن۔ سبت کا دن سکھاتا تھا کہ زندگی صرف دوڑنے اور حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں آپ رک کر آرام سے اپنے گزشتہ دنوں کا محاسبہ کر سکیں۔ مگر جب بھی کوئی حکم محض ایک رسم بن کے رہ جائے تو اپنی فوقیت اور مقصد کی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ان لوگوں نے سبت کے دن کو محاسبے کی جگہ محض آرام کا دن سمجھ لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی دنیاوی دوڑ اور خواہش بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کے سبب انہیں ایک آزمائش میں، ایک فتنے میں مبتلا کر دیا گیا۔ جس دن شکار منع تھا، ٹھیک اسی دن مچھلیاں پانی کی سطح پر ابھر کر آ جاتی، بے شمار، بالکل صاف، نظروں کے سامنے، بس ہاتھ بڑھاؤ اور پکڑ لو۔ کیونکہ سبت کا دن ایک رواج بن چکا تھا، اس لیے اس کی حکمی اہمیت بھی مان پڑ چکی تھی۔ مچھلیاں وافر مقدار میں آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کچھ لوگوں کے صبر کا باندھ ٹوٹا۔ انہوں نے جمعہ کی شام کو جال ڈالا اور اتوار کو نکال لیا، لیکن اس آزمائش کے سبب وہ چھوٹی سی بستی 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ گروہ تھا جو کھلے عام حکم توڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو ان کو روکتا تھا، سمجھاتا تھا، خطرہ مول لے کر بولتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو نہ تو خود گناہ کرتا تھا نہ ہی کسی دوسرے کو گناہ سے روکتا تھا، بس غلط ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہتا تھا۔ ان سے جب روکنے والوں نے پوچھا تو خاموش رہنے والوں نے وہ جواب دیا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا، اور اتنا محفوظ ہوا کہ آج ہماری اکثریت کا جواب بن چکا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کس کو سمجھا رہے ہو؟ یہ لوگ تو ویسے بھی برباد ہونے والے ہیں، اللہ ان کو تباہ کرے گا یا سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو تمہاری نصیحت کا کیا فائدہ؟ ذرا اس منطق کو سوچیں کہ جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو زحمت کیوں کریں؟ یہ وہی آواز ہے جو ہر دور میں، ہر زبان میں دہرائی جاتی ہے، کبھی دفتر میں، کبھی گھر میں، تو کبھی محلے میں۔ بھلا میرے کہنے سے کیا بدلے گا؟ لیکن جو روکنے والے تھے، جو سمجھاتے تھے، ان کا جواب بالکل مختصر تھا کہ اللہ کے ہاں ہمارا عذر باقی رہے، اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ اور پھر وقت پورا ہوا۔ جن لوگوں نے حد پار کی تھی، قرآن حکیم نے ان کے ذلیل ہونے کی بات کی، بندروں کی شکل میں مسخ کیے جانے کی بات کی۔ جو روکتے تھے، جو سمجھاتے تھے، ان کو بچا لیا گیا، مگر تیسرا گروہ جو خاموش رہتا تھا، قرآن حکیم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ پھر وقت نے کروٹ لی، صدیاں گزری، وہی قوم اب پوری کی پوری اسی بیماری میں مبتلا ہے، سود عام ہے، ناانصافی پھیلی ہوئی ہے، حق بات جاننے والے چپ ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خود گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ اس لیے کہ گناہ گار ان کا اپنا بھائی تھا، ان کا اپنا پڑوسی، ان کے ساتھ کام کرنے والا۔ برائی سے روکنے اور سمجھانے کا مطلب تھا رشتہ خراب کرنا، تعلق بگاڑنا۔
ایسے میں چپ رہنا آسان تھا۔ جو خاموشی ایک دن مصلحت کے طور پر اختیار کی گئی، اب وہ عادت بن چکی تھی۔ یہاں پر رکیں اور سوچیں کہ ہماری گنتی ان لوگوں میں تو نہیں آتی جن کے سامنے برائی ہوتی ہے اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے جو اس قوم پر 2 مرتبہ دہرائی گئی۔ پہلی بار داؤد علیہ السلام کی زبان سے سبت والے گاؤں کے لوگوں پر دہرائی گئی، اور دوسری مرتبہ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان لوگوں پر دہرائی گئی جنہوں نے آسمان سے اترے دسترخوان کا انکار کیا۔ میں اس بات کا ذکر جو 2 مرتبہ 2 نبیوں کی زبان سے دہرائی گئی یہاں پر نہیں کروں گا، لیکن آپ سورۃ مائدہ کی 78 آیت پڑھ کے اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک اور ڈر جانے والی بات ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا امتحان نظر انداز کر دیا گیا تو صدیوں بعد اسی امتحان کے بڑے حجم سے اس پوری قوم کا زوال لکھ دیا گیا۔ 21ویں صدی کا انسان ایک عجیب مخلوق۔ اس نے چاند پر قدم رکھا مگر اپنے ہمسائے کے دروازے پر دستک دینے سے کترایا۔ اس نے ایٹم کو توڑا مگر اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ خاموشی محفوظ لگتی ہے۔ خاموشی میں کوئی خطرہ نہیں، جو بولتا ہے وہ نشانہ بنتا ہے، جو چپ رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے اندر سے اس صدی کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، باپ نے بیٹے کی غلطی پر خاموشی اختیار کی اس وجہ سے کہ وقت اس کو خود ہی سکھا دے گا۔ ماں نے بیٹی کے دکھ پر خاموشی اختیار کی، کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں ایسے ہی جیتی ہیں۔ شوہر نے بیوی کی پکار پر خاموشی اختیار کی، لیکن ہر خاموشی نے ایک دیوار اٹھائی۔ اینٹ اینٹ کر کے وہ دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ رشتے ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکے۔ طلاقیں نہیں ہوئی، رشتوں نے آپس میں بولنا چھوڑ دیا۔ جنگیں نہیں ہوئی، دل خاموشی سے مر گئے۔ اور جب لاکھوں گھروں کی یہ خاموشی اکٹھی ہوئی تو معاشرے کا سناٹا بن گیا۔ ایک ایسا معاشرہ جس نے ظلم کو دیکھا اور آنکھیں جھکا لی، جس نے ناانصافی دیکھی اور کہا میرا کیا لینا دینا۔ 21ویں صدی کے مظالم بڑے بڑے، خونی، تاریخ بدل دینے والے، ان میں سے کسی ایک کو بھی صرف ظالم نے انجام نہیں دیا، اسے انجام دیا اس بھیڑ نے جو دیکھتی رہی اور چپ رہی۔ خاموشی بزدلی نہیں، ایک انتخاب ہے، اور ہر انتخاب کا حساب ہوتا ہے۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔